بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیع ریاض آپ کا اس ٹاک شو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جب ہم اپنے وجود پہ غور کرتے ہیں یا اپنے اطراف میں جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایک بنیادی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیوں کیا، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم نے یہ سوال قرآن سے پوچھا تو قرآن کے سورہ ذاریات نے جواب دی کہ اللہ نے انس اور جن کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یعنی اگر الفاظ بدل کے کہا جائے تو زندگی کا مقصد، خلقت کا مقصد عبادت الہی ہے، خدا کی عبودیت ہے۔ aim of creation is worshipping اللہ، worshipping God۔ تو جب ہماری خلقت کا مقصد ہی عبادت ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس مقصد کی طرف زندگی بھر گامزن رہیں، اس مقصد کی طرف بڑھتے رہیں اور اس مقصد کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ عبادت کا ایک پہلو جو ہے وہ مستحبات ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مستحبات اور اس کے اثرات ہیں۔ آئیے میں استقبال کرنا چاہوں گا عالی جناب مولانا یاور عباس صاحب کا، جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور وہ اس مستحبات کے اثرات اور مستحبات کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی پہ، دنیاوی اور اخروی زندگی پر، اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ میں استقبال کرنا چاہوں گا مولانا کا۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس آپ کا بھی موضوع پہ۔ بہت شکریہ جی، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ تو قبلہ، جیسے میں نے ابھی ابتدا میں بیان کیا کہ ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے اور عبادت کا ایک خاصا حصہ جو ہے وہ مستحبات میں آتا ہے۔ تو بالکل بنیاد سے اگر میں شروع کروں، بالکل بیسک سے، تو میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ مستحبات کہتے کسے ہیں، یعنی اس کے لغوی معنی کیا ہے مستحب کے، اور دوسرے یہ کہ اس کی فقہی تعریف کیا ہے، اس کی جو ہے وہ اسلامک جورسپریڈنس میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ مستحب یہ ایک لفظ ہے جس کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں ریکومینڈیڈ، یعنی پسندیدہ۔ جو اسلام اور دین کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب عمل ہوتا ہے، اس محبوب عمل کو مستحب کہتے ہیں۔ اور علم فقہ میں اس کی جو تعریف یا ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مستحب اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس عمل کے کرنے والے کو شوق دلایا جاتا ہے۔ یہ شوق اس لیے دلایا جاتا ہے تاکہ اس کو ثواب کا مستحق بنایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ عمل مستحب ہے تو کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ سزا کا مستحق نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم مستحب اعمال کو اپنی زندگی میں بجا لا رہے ہیں تو ہم ریوارڈ آف گوڈ کے مستحق اور ڈیزرو ہو جائیں گے، اور اگر انجام نہیں دے رہے ہیں تو ہم یہ ثواب کے مستحق نہیں ہو پائیں گے۔ تو لیکن ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں ہم سے کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا، چونکہ عمل مستحب ہے، کمپلسری نہیں ہے، یعنی آپشنل ہے۔ جی، جب کمپلسری نہیں ہے اور آپشنل ہے تو اس کا ہم سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہی جو پہلی تعریف میں بیان کی گئی ہے کہ نہ کرنے والے کو سزا بھی نہیں دی جائے گی۔ دیکھیے، دین اسلام، اگر ہم دین اسلام اور دین اسلام کے احکام کی بیس اور بنیاد پر بات کریں تو دین اسلام کے احکام کی بیس دو چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ جس پر اسلام کے احکام کی بنیاد رکھی گئی ہے اسے ہم فقہ کی زبان میں کہتے ہیں مصلحت۔ مصلحت یعنی بھلائی، اچھائی۔
اور حکمت اس کے پیچھے کی. اگر کسی چیز سے روکا گیا ہے تو اس روکنے کا ریزن ہے مفسدہ یعنی برائی. دیکھیے دین اسلام نے یا تو کسی چیز کو واجب قرار دیا ہے یا کسی چیز کو مستحب قرار دیا ہے. یعنی واجب قرار دینے کے پیچھے جو وجہ اور ریزن تھا وہ یہ تھا کہ اس کام میں اتنی بھلائی پائی جاتی تھی کہ رب کریم مہربان مالک اپنے بندے کو اس بھلائی سے دور نہیں رکھنا چاہتا تھا. لہذا اس نے اس بہت زیادہ بھلائی کو اپنے بندے کے شامل حال کرنے کے لیے اس کام کو کمپلسری کر دیا یعنی واجب کر دیا. یعنی آپ دیکھیے قبلہ کی ایک طرف اللہ جو ہے اس واجب کے اجر بھی آپ کو دے رہا ہے اور اس میں آپ کا خود بھلا بھی ہے. مطلب تو یہ دوہرا فائدہ ہے. مصلحت کو بنیاد اور بیس بنا کر کسی کام کو واجب کیا گیا مگر اس شرط کے ساتھ کہ مصلحت بہت زیادہ اور بھلائی بہت زیادہ پائی جاتی تھی. لہذا رب کریم وہ مہربان رب اپنے بندے کو اس بھلائی سے بالکل کسی بھی طرح سے دور ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیا اس میں کتنی بھلائی اور کتنا خیر اس میں ہے کہ ہم اس سے الگ نہیں رہ سکتے. اس کی مثال بالکل ہماری روزمرہ اور ڈیلی لائف کی زندگی میں یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے بچے کو جب والدین اسکول چھوڑتے تو وہ روتا ہے تو وہ روتا بھی ہے اور وہ بالکل ایک دم عجیب سا ہو جاتا ہے کہ کیا ہو جائے گا, مجھے گھر سے دور کیا جا رہا ہے, مجھے وہاں چھوڑا جا رہا ہے جہاں میرے ہر کام پر نگاہ رکھی جائے گی, مجھے ڈانٹنے ڈپٹنے والے موجود ہوں گے. لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس سختی کے بعد کے بنا پہ اسے کیا ملے گا, اس تھوڑی سی سختی کے بعد اسے کتنی بڑی پوزیشن حاصل ہو سکتی ہے وہ نہیں جانتا. تو جیسے بچے سے جتنی محبت ماں باپ نہیں کرتے اس سے زیادہ محبت پیدا کرنے والا رب کریم اپنے بندوں سے کرتا ہے. تو اگر دنیاوی ماں باپ اپنے بچے کو تھوڑی سی سختی میں مبتلا کر کے اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کرنا چاہتے ہیں تو پروردگار عالم بھی اپنے بندوں کو اسی طرح کچھ کام کے کرنے کا حکم دے کر انہیں بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے. اگر یہ بھلائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کام کو واجب کیا گیا ہے اور اگر بھلائی تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو اس کام کو مستحب قرار دیا گیا ہے. یعنی اس ساری بھلائیوں کے بعد بھی خداوند عالم اور اوور ٹائم بھی انسان کو اپنی بارگاہ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد جتنی بھلائیوں کے مصادیق یا جتنے بھلائیوں کے راستے ہیں ان سارے راستوں پر وہ گامزن ہو جائے. تو یہ ایک مقصد ہے بہرحال احکام الہی کا کہ احکام الہی پروردگار عالم نے اپنے بندے پر اس لیے واجب اور مستحب قرار دیے ہے کہ خدا اپنے بندے کو بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے, بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے, بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے. دیکھیے اگر انسان غور کرے انسان میں اور احکام اسلام میں ایک رابطہ پایا جاتا ہے, ایک کنیکشن پایا جاتا ہے. وہ کنیکشن کیا ہے کہ دیکھیے دین کہتے ہیں وے آف لائف کو, طریقہ حیات کو دین کہتے ہیں. اچھا یہ دین کا راستہ مجھے خود اپنی مرضی سے چننا چاہیے یا مجھے اس راستے کو سلیکٹ اور چوز کرنے کے لیے اپنے مالک کی طرف دیکھنا چاہیے؟ بالکل مالک کی طرف. ہمارا لوجک ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنا وے آف لائف خود نہیں چننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے. قرآن مجید بہت اچھا اعلان کر رہا ہے, ما تدری نفس ماذا تکسب غدن, کوئی نہیں جانتا کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دیکھیے تو جب ہم نہیں جانتے تو پھر ہمیں اپنا وے آف لائف چوز کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. لہذا ہماری عقل اور ہمارا دماغ, ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ ہم اس راستے کو سیلیکٹ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کریں جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہماری پوری ہم کو ہم سے بہتر جانتا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے, لہذا وہ ہمارے اچھے اور برے کے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے. لہذا بہتر طریقہ یہی ہے
لوجیکل پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیں اس کا بتایا ہوا راستہ فالو کرنا چاہیے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، چونکہ وہ ہماری فطرت اور نیچر کو بھی جانتا ہے، ہماری ضرورتوں اور ہماری ڈیمانڈز کو بھی جانتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ہمارے لیے اگر کوئی راستہ بیان کرے گا تو وہی راستہ وہ ہوگا کہ جس پر چل کر ہماری ساری ڈیمانڈز بھی پوری ہو جائیں گی اور ہمارے سارے ضروریات بھی پورے ہو جائیں گے۔ قبلہ، ایک جیسا آپ نے بتایا کہ اس مذہب جو ہے وہ اس عمل کی طرف راغب کرتا ہے جس میں فائدے ہیں اور اس عمل سے روکتا ہے جس میں انسان کے نقصانات ہیں۔ تو یہ جو ایک فہرست ہے، یہ واجبات، مستحبات اور یہ مباح، پھر حرام اور مکروہات، یہ فہرست کہیں واضح طور پہ روایتوں میں یا قرآن میں موجود ہے، یا پھر یہ علماء کرام نے اجتہاد کے ذریعے جو ہے وہ ایک فہرست تیار کی، یا ایک جو ہے وہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو ہے ان چیزوں کو اخذ کیا؟ دیکھیے، قرآن کریم کتاب آسمانی ہے اور کتاب الہی ہے، یقیناً، اور قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن مجید میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے، مگر وہ سب کچھ موجود ہونے کے بعد بھی ہمارا علم بہت کم ہوتا ہے، لہذا ہم اس سب کچھ کو نہیں دیکھ پاتے۔ لہذا اس سب کچھ کو دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جدھر کی کتاب ہے ادھر ہی کا کوئی بتانے والا ہو تاکہ وہ سب کچھ بیان کر سکے۔ لہذا جتنے بھی دین کے احکام ہیں، واجب، مستحب، مکروہ اور حرام، یہ سب کے سب قرآن مجید اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، اور علماء کرام نے ان کے بیانات کی روشنی میں ہم تک اپنی توضیح المسائل یا اپنے پیغامات کے ذریعے سے یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہے۔ ورنہ چونکہ ہمارے دین کا بیس علماء کرام سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کا بیس قرآن مجید اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث ہیں۔ لہذا ان احادیث میں اور قرآن مجید میں سارے احکام دین بیان کیے گئے ہیں۔ علماء کرام نے اپنی توضیح المسائل وغیرہ میں یہ باتیں وہیں سے اخذ کر کے وہیں سے لے کر تحریر فرمائی ہے۔ قبلہ، ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ مستحبات کے اثرات بہت ہوتے ہیں، مطلب نیک عمل کے اثرات، جو چیز خدا نے حلال قرار دی ہے یا واجب قرار دی ہے یا مستحب قرار دی ہے، اس کے بہترین اثرات ہیں انسان کی زندگی پر۔ یہ اثرات آپ اگر اس کی وضاحت کریں، کیا روایتوں میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے، کوئی ڈیٹیل ملتی ہے کہ یہ انسان کی زندگی، دنیاوی اور اخروی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ اور بالخصوص میں چاہوں گا اگر آپ اس سے ایک نقطہ اگر مجھے بتائیں کہ واجبات پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، مستحبات کا۔ دیکھیے، آپ کے سارے سوالات کے جواب اس میں آ جائیں گے جو بات ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ مستحبات کے فائدے یا فوائد یا اثرات، کچھ بھی کہیے، ایفیکٹس، اس میں یہ ہے کہ مستحب کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو حدیث اور قرآن مجید کی آیات میں بیان کیا گیا ہے، وہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مستحب عمل انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور جب وہ گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہونے کے بعد واجب عمل انجام دیتا ہے تو واجب عمل کے ذریعے منزل معراج پر پہنچ جاتا ہے، یعنی بلند منزل پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، اور حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیت ہے کہ قرآن مجید کے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ آپ نماز قائم کیجئے دن کے دونوں حصوں میں، اور رات کے گزر جانے کے بعد، یعنی نماز شب کی طرف تقریباً اشارہ ہے۔ اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ان الحسنات، دیکھیں نماز ایک کیا ہے؟ نیکی ہے، نماز حسنہ ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں
رات گئے کا حکم ہے، یعنی رات گئے آپ نماز انجام دیجئے۔ گویا کہ جہاں تک ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نماز شب کی طرف اشارہ ہے، اور نماز شب ایک مستحب عمل ہے، اور اس مستحب عمل کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی، مستحب عمل کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مستحب عمل کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے واجب میں کوئی کمی رہ گئی ہے، واجب میں کوئی نقص رہ گیا ہے کسی غفلت کی وجہ سے، غفلت ہو جاتی ہے، بھول ہو گئی، کسی غفلت ہو گئی، جی، اگر واجب میں کوئی کمی یا کوئی نقص آ گیا ہے تو ہمارا مستحب عمل اس نقص کو مکمل اور کامل اور تمام کر دے گا۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی اور بہترین بات ہے۔ اکثر نمازوں میں جو ہے وہ ذہن انسان کا یہاں وہاں ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے انسان کے واجب کو پورا کر دیتا ہے مستحب۔ اگر واجب میں کوئی نقص اور کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ مستحب کے ذریعے سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو جامع احادیث شیعہ، کتاب کا نام ہے جامع احادیث شیعہ، اس کی جلد نمبر 7 میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما جعلت النافلۃ لیتم بہا ما یفسد من الفریضہ، پروردگار عالم نے نماز نافلہ کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اگر واجب میں کمی آ جائے تو اس کمی کو پورا کیا جائے۔ دیکھیے کتنی عظیم بات ہے کہ ہمارے واجب کی کمی کو پورا کر۔ پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اتم صلاۃ الفریضۃ بصلاۃ النافلہ، کہ خداوند عالم پروردگار عالم نماز فریضہ کو نماز نافلہ کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی عظیم حدیث ہے، مکمل کر رہا ہے فریضہ، واجب نماز کو نافلہ کے ساتھ مکمل کر رہا ہے۔ واجب چونکہ بیس ہے، واجب اصل ہے، اور اس کی فرع نافلہ اور مستحب ہے۔ جب اصول اور فروع ملتے ہیں تب کہیں جا کر ایک شجرہ مکمل، ایک شجرہ کاملہ بنتا ہے۔ اگر صرف اصول ہو تو بھی وہ کامل چیز نہیں ہے، اور اگر صرف فروع ہو تو بھی کامل نہیں ہے۔ دیکھیے لیکن دونوں میں ربط ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر ملے ہوئے نہیں ہوں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اصول اور فروع کی بات چونکہ آ گئی ہے تو ایک بات یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ اصول کتنے ہی مضبوط ہو لیکن پھل فروع ہی سے ملتے ہیں، بے شک جڑوں سے پھل نہیں ملتے، وہ فائدہ ملتا ہے وہ فروع ہی سے ملیں گے۔ لہذا دونوں چیز جب مکمل ہوتی ہے، جب شجرہ کاملہ بنتا ہے اور جب کسی انسان کو پھل حاصل ہو جاتے ہیں، تو مستحب کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری واجب کی کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن کی واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ نافلہ نماز بھی، ہر نماز کے ساتھ ایک نافلہ نماز رکھی گئی، کچھ رکعت رکھی گئی۔ جی، مستحب نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تقرب الہی، نیئرنیس آف گاڈ، یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کو تقرب الہی حاصل ہو جاتا ہے تو وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس کی بہت سی آسان سی مثال یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں تقرب الہی حاصل کرنا، اور اس کا بہت بڑا فائدہ، بہرحال چونکہ ہم انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتے لیکن آسمان کے معصوم ملک اس رتبے کو سمجھتے ہیں کہ تقرب الہی حاصل کرنا یعنی بہت ہی بڑا مرتبہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر تقرب الہی حاصل کر لیتا ہے تو بارگاہ خداوندی میں اور اس کے معصوم ملائکہ کے نزدیک اس کی بہت ہی زیادہ ویلیو اور اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا، اور حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً جی لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جی مقامًا محمودا، رات کے ایک حصے میں جی نیند سے اٹھ کر نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے نافلہ ہے، پھر سے نماز شب کی طرف، نماز شب کی طرف، یعنی یہ تمہارے لیے نافلتن لکا، یہ تمہارے لیے نافلہ ہے، یا نافلہ کے معنی کہہ دیتے ہیں یہ تمہارے لیے ایک اضافی فریضہ ہے، تمہاری ایک اضافی یا ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، تاکہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بلندی کی آخری انتہا پر فائز ہے، آپ حبیب کبریا ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی رات کے ایک حصے میں نماز پڑھا کریں نیند سے اٹھ کر، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ لیکن اسی کے خدا ساتھ سے یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہم سے کتنا، ہم تو گنہگار اور خاکی بشر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کہ اتنی یعنی عمل مستحب کی اتنی تاکید کی گئی ہے اور اتنے فائدے، کیا اللہ کا تقرب حاصل ہو رہا ہے، ہمارے واجب کی کمی پوری ہو رہی ہے، واجب کو تقویت دے رہا ہے، گناہوں کے ختم کرنے کا راستہ کھل رہا ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اتنے سارے فضائل اور اتنے ساری برکات ہونے کے بعد بھی لیکن بہرحال اس چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اصل واجب ہی ہے، واجب بیس ہے، جب انسان واجب دے کر یہ مستحب عمل انجام دے گا تب فائدہ ہوگا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ واجب کو چھوڑ کر صرف مستحب کے پیچھے چلا جائے تو کوئی فائدہ وائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا، لا قربتا بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، نوافل کے ذریعے سے قربت حاصل نہیں ہوگی اگر یہ نوافل فرائض سے ٹکرا رہے ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی رات بھر ہم نے مستحب عمل انجام دیا اور جب صبح کے واجب کو انجام دینے کا وقت آیا تو ہمیں سستی ہو گئی، یہ بہت پریکٹیکل پوائنٹ ہے، سستی آ گئی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، سارے مستحبات کے سارے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن یہ سارے فائدے تبھی حاصل ہوں گے جب واجب کو انجام دیا جائے گا، واجب کو چھوڑ کر مستحب کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ قبلہ آپ نے بہت مفصل اور بہت جامع طریقے سے جو ہے وہ اس نقطے کو کور کیا، اور مستحبات کے کیا فائدے ہیں زندگی پہ، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی پہ۔ ناظرین، امید ہے کہ ہم ان نقاط پہ، ان چیزوں پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں، اپنے تعقیبات میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مستحبات کو بڑھائیں، تاکہ یہ مستحبات ہمارے اصول یعنی واجبات کو بھی تقویت دیں، ہمیں دنیاوی اور ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔